بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. سچ کہہ ود جنید انصاری ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سہیل شجاع مجاہد، ٹریڈ یونین، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، آزاد جموں کشمیر سے لے کر بہت سے سیاسی سماجی پلیٹ فارمز پر آپ کا کردار لوگوں نے دیکھ رکھا ہے. سہیل شجاع مجاہد صاحب، مجاہد غازی عبد الرحمن صاحب کے خاندان سے ہونا اور کئی عشروں سے پبلک، ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کے حقوق کے لیے بات کرنا، کافی مشکل زندگی گزاری آپ نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں مشکلات لوگوں کی دور کرنا جو ہے نا، یہ سب سے عمل ہے انسانیت کا. انسان کو جو ہے نا افضل مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جس قدر بھی ہو ہمیں لوگوں کے کام آنا چاہیے. اور وہ غریب لوگ جن کا کوئی آسرا نہیں ہے اور جن کی کوئی رہنمائی کرنے والا یہاں پہ نہیں ہے، ان کا جب ہم کام کرتے ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے. اچھا، ایک تو وہ دور تھا کہ جب انجمن تاجران ٹریڈ یونین جو تھی، اس میں صوفی زمان مرحوم جیسے لوگ تھے، بشیر تبسم مرحوم جیسے لوگ تھے، کریکٹرفل لوگ تھے، اور شہری مسائل سے لے کر تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی یہ لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے تھے. لوگ ان کی آواز پہ لبیک کہتے تھے. مجاہد صاحب، اب شاید سچویشن تھوڑی بدل گئی. دیکھیں جی، یہ سچویشن صرف تاجروں میں نہیں بدلی، یہ سیاسی طور پہ بھی آپ کے سامنے بدل گئی ہے. سیاست پوری چینج ہو گئی ہے. سیاست میں کوئی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح یہ سیاسی جماعت ہے، اس طرح ہماری بھی ایک جماعت ہے. جس طرح سیاسی جماعتوں میں آگے چار گروپس بنے ہوئے ہیں. آپ تو بہتر جانتے ہیں نا کہ ہر سیاسی جماعت میں اگر پیپلز پارٹی ہے تو اس میں 2-3 گروپ ہیں اندر خانے، بظاہر تو ایک ہی ہے. جی. اسی طرح جو ہماری پی ٹی آئی ہو گئی، پھر نون لیگ ہو گئی، اسی طرح ابھی دیکھیں نا وقتہ پڑا ہوا ہے ہمارے نواز شریف صاحب کو کہ جس کو ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ رات کو ہم ٹی وی پہ ہی سنتے ہیں. ہمارا تو ان کوئی اتنا قریبی تعلق نہیں ہے ان سے، مگر ٹی وی پہ جو دیکھتے ہیں آپ جیسے لوگ جب کویسچن کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالات کچھ اتنے ٹھیک نہیں ہیں سیاست میں. اچھے نہیں، سیاست میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمارا بھی جو ہے نا جو تقسیم کاری ہے، اس کے پیچھے بھی سیاست ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سہیل شجاع مجاہد صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو بزرگ جن کے میں نے نام لیے، آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور آپ نے ان سے سیکھا. انجمن تاجران کی جتنی بھی تنظیمیں آزاد جموں کشمیر بھر میں کام کر رہی ہیں، آپ ان چند تراشیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کو ان بزرگوں کی شفقت ملی. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہ بھی فخر کرتا ہوں انصاری صاحب کہ جس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، یہ کمیونٹی جو ہے وہ جب ایک سروے آیا تھا آج سے 8 سال پہلے پوری دنیا کا، تو اس سروے میں جو انہوں نے لکھا تھا کہ کرائمز ریشو ٹریڈرز انڈسٹریلسٹ سرمایہ کاروں میں 0% ہے. واہ. جس پہ مجھے فخر ہے کہ ہمارے ٹریڈرز جو ہیں، ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے سرمایہ کار ہیں، ان کا آپ دیکھ لیں، جا کے پولیس اسٹیشن میں چیک کر لیں، کوئی لین دین کا کوئی مسئلہ ہوگا، کرائم کا کوئی انشاءاللہ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد الحمدللہ ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ میرپور میں نہ صرف بلکہ آزاد کشمیر میں، پاکستان میں بھی، پورے پاکستان میں بھی جو تاجر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں. جتنی مساجد ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، میرپور میں کارڈیالوجی سینٹر جو ہے وہ
کس نے بنایا؟ آپ تو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ کس نے بنایا ہے. حاجی محمد سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ان جیسے لوگوں نے میرپور میں ہی جو ہے یہاں پہ ڈائلسس سینٹر میں الحمدللہ جب یہ بنی تو اس کے بانی جو رہنما تھے، جو مجلس عاملہ بنی تھی، اس میں ڈاکٹر ریاض صاحب، میں اور ڈاکٹر قدوس صاحب اور دیگر ہمارے ساتھی جو ہے وہ تھے. اور الحمدللہ آج وہ 2 ڈائلسس مشینیں ہم نے نقشبندی صاحب سے، انگلینڈ والوں سے لی تھی. آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشینیں جو ہے وہ میرا خیال ہے 30 کے قریب ہیں. ڈاکٹر طاہر صاحب اس کو چلا رہے ہیں. اور الحمدللہ 30 لوگوں کا 2 شفٹوں میں 60 لوگوں کا ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے بھی الحمدللہ تاجروں کی ہی رہنمائی تھی اور تاجر ہی اس کو چلا رہے تھے. تو گویا آپ یہ بتا رہے ہیں یہ تاجر انتہائی سمجھدار لوگ ہیں، یہ دنیا میں بھی تجارت کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، اور اللہ سے بھی تجارت کرتے ہیں، آخرت بھی کماتے ہیں. جی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تاجر ناپ تول صحیح کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے مال کی اچھائی برائی بتا کے بیچتا ہے، اور اور اس کے بعد وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اپنی اس ڈیوٹی کے درمیان، کہ جس وقت ایک طرف اذان ہوتی ہے اور ایک طرف ہمارا کسٹمر کھڑا ہوتا ہے 10-20 ہزار روپے کا، مگر ہم اس کو چھوڑ کر جب وہ تاجر اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ کے اوپر وہ جب وہ مسجد میں چلا جاتا ہے تو پھر حضور پاک نے فرمایا کہ اس کا سارا دن گو عبادت میں ہی گزرے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو ان اچھے الفاظ، ان جملوں کی ٹرو سپیرٹ پہ خود بھی عمل کرنے والا بنائے، ہمیں بھی اور تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی عمل کرنے والا بنائے. اچھا سہیل شجاع مجاہد صاحب، چند ایک شرارتی سوال پبلک جو پوچھتی ہے. یہ انجمن تاجران کی ایک تنظیم جو ہے آپ نے فارم کی، 2-3 تنظیموں کے لوگ جو ہیں اس میں جمع ہوئے اور آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں دیگر دوستوں کے ہمراہ. اس کے پیچھے اصلی کہانی کیا ہے؟ کیا انتظامیہ نے کان میں کوئی پھونک ماری، یا کوئی اصلی فیصلہ کرنے والے طاقتور لوگوں نے کہا کہ آئیے یہ کام کیجئے؟ اصلی کہانی کیا ہے؟ سر اصلی کہانی یہ ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، اور میں اس وقت بھی باوضو ہوں ماشاءاللہ. میں نہ ہی تو ہم کسی کے کہنے پہ پہلے ہم نے کبھی کام کیا ہے، نہ ہم بکے ہیں، نہ جھکے ہیں، اور نہ ہی کسی کی ڈکٹیشن لی ہے. اور الحمدللہ میں آن ایئر آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے یہ بنائی ہے، اس سے قبل ہماری کچھ جو 2-3 تنظیمیں ہم نے اکٹھی کی ہیں، جس کو ہم نے متحدہ کا نام دیا ہے، متحدہ مرکزی جمعیت تاجران. یہ کسی نہ کسی طور پہ سیاسی ونگ کی شکل اختیار کر چکے تھے. اچھا، ہم نے اس کو غیر سیاسی پلیٹ فارم جو ہے ہم نے سوچا کہ ہمارا، کیونکہ سیاست میں جو صورت حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی معیار نہیں رہا، سیاست میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں رہا. رات کو لوگ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں اور دن کو نون لیگ میں ہوتے ہیں، اور دن کو نون لیگ میں ہوتے ہیں اور رات کو پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں. تو جدھر اپنا فائدہ لوگ سوچتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے اس اپنی تنظیم کو غیر سیاسی بنائیں. اور یہ خالصتاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو ہے یہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم بنایا ہے، اور غیر سیاسی ہم نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی، اور نہ ہی یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے. جب سہیل شجاع صدر بنے گا تو آپ سوچ لیں کہ الحمدللہ میرا ماضی جو ہے آپ سب کے سامنے ہے. نہ ہم نے پلاٹ لیے، نہ ہی ہم نے کہیں قبضے کیے، نہ ہی ہم نے شملاٹیں الاٹ کروائیں، نہ ہی ہم نے کوئی جو ہے وہ کسی سے کوئی لین دین کیا، نہ ہی کسی سے ہم نے فنڈ لیا آج دن تک. میں نے سنا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوتے ہیں، صدر آزاد کشمیر ہوتے ہیں، جب آزاد کشمیر بھر کے چنندہ لوگوں کی بات ہوتی ہے تو سہیل شجاع مجاہد کا نام ان میں ہمیشہ شامل ہوتا ہے. حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، پی ٹی آئی کے پہلے، دوسرے یا تیسرے وزیر اعظم یا چوتھے وزیر اعظم کی ہو، یا آگے سن رہے ہیں شاید 5واں بھی آئے گا. تو یہ ہر کسی کی گڈ بکس میں ہونا یہ بھی تو ایک فن ہے نا سر. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب آپ نیک نیتی سے کوئی بھی کام کریں گے نا تو پھر جو ہے آپ حکومتوں کی ضرورت بن جائیں گے. جب آپ اپنی کام آپ پبلک کا کریں گے
اور فائلیں آپ اپنی ٹھا لیں گے یا فنڈ اپنا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنے بچوں کی نوکریاں لینے کی کوشش کریں گے یا کوئی معاملات اندر خانے کریں گے تو وہ اس کا عزت احترام جو ہے وہ اس عہدے کا تقدس ہے کہ وہ نہیں رہے گا. تو ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت جگہ دے، سردار عبدالقیوم صاحب سے لے کے سردار سکندر یاد خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ بھی. اس کے بعد جو ہے باقی سردار عتیق صاحب ہیں، فاروق حیدر صاحب سے جو ہے وہ میرے بڑے اچھے ذاتی تعلقات رہے. اور میں چودھری عبدالمجید صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. چودھری عبدالمجید صاحب میری اس شاپ پہ اپنی دور وزارت عظمیٰ کے دور میں 6 دفعہ میرے پاس یہاں پہ آئے اور انہوں نے جلیبیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. جی وہ ظاہر ہے کہ ان کا شوق ہے، بس وہ کوئی تھوڑا چسکا تھوڑا سا لیتے ہیں، جلیبیاں پکوڑے یہ ان کے بڑے مشہور ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں. اور آپ اپنی دکان پہ ان کے ذوق کا خیال رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ، کیونکہ ہماری ان سے بڑا پیار ہے، سچی بات ہے، محبت ہے چودھری مجید صاحب سے. اور اس کے بعد بھی جو بھی آئے، مطلب ہے حکمران جو بھی آیا موجودہ. انوار الحق صاحب کیا پسند کرتے ہیں؟ جی انوار الحق صاحب کا ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جہاں ہمارے مطالبات ابھی تک انہوں نے ہمیں دیا تو لالی پاپ ہی ہے، مگر میں پہلا وزیر اعظم دیکھا ہے جس نے حقیقت بیان کی ہے. اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کوئی بھی وزیر اعظم اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کی بے باک باتیں جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں وہ پبلک کے سامنے نہیں کرتے. مگر میں انوار الحق صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنی بھی ہم سے ان کی میٹنگز ہوئی، انہوں نے پبلک کی جو اندر کی دل کی باتیں ہیں وہ بتائیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں. مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے وہ ہاتھ ہیں جو ان کو روک رہے ہیں. وہ اچھے کام کرنے کی نیت رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں احتساب بیورو میں ایک ایسا شخص لگانا چاہتا ہوں کہ جو آپ سب لوگ پورے آزاد کشمیر کے لوگ میرا شکریہ ادا کریں گے. کوئی فرشتہ اپوائنٹ کریں گے؟ کوئی فرشتہ ابھی تک ان کو ملا نہیں ہے. بڑی مصیبت یہ بن گئی ہے، شاید ان کے یا ہاتھ بدے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی اچھا بندہ نہیں مل رہا. بائی دا وے ہمارے پیارے وزیر اعظم انوار الحق صاحب کس کی کاوش سے اس سیٹ پہ پہنچے؟ دیکھیں جی یہ پھر وہ سیاسی جو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. جی اور ساری دنیا کو پتہ ہے. چلیے ہم سیاسی بات نہیں کرتے. جی ہم غیر سیاسی بات کرتے ہیں. علامہ اقبال روڈ سے میں ہو کے آیا ہوں آپ کی اس دولت خانے پہ، آپ کی اس دکان پہ جہاں پہ آپ دیانتدارانہ تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ. علامہ اقبال روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، خراب ہے، گاڑی ایسے ایسے کرتی ہے. تو جب گاڑی ایسے ایسے کرتی ہے تو گاڑیوں کا کام نکلتا ہے. تو آپ کا گاڑیوں کی اسپیئر پارٹس کا کام ہے. کیا حکومت آزاد کشمیر نے آپ سے معاہدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سڑکیں نہیں بنائیں گے تاکہ آپ کا کاروبار چلتا رہے؟ نہیں، یہ بڑا آپ نے بڑے شرارتی کویسچن کیا آپ نے. یہ ہم کبھی بھی رزق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح موت انسان کے پیچھے گھومتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق بھی اسی طرح اس شخص کے جس کو دینا ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، گھوم رہی ہوتی ہے. تو یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں جن نے دیکھنی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. کبھی مٹی ڈالتے ہیں، کبھی وہ تھوڑے سے پیچ لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو یہ بیرسٹر سلطان بھی آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. جی بیرسٹر سلطان بھی آپ کے برخوردار ہیں. بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ جی میں کہتا ہوں جی کہ بیرسٹر صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں اور یقیناً میں ان کا میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور یاسر کو بھی ہم نے سپورٹ کیا اور اس کو برخوردار ہے. مگر سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک کوئی انہوں نے بھی کوئی ایسا کوئی کارنامہ سر انجام میرا خیال ہے نہیں دے رہے. کہ ہم نے تو ہماری تو یہ خواہش تھی کہ نوجوان آئیں گے اور یقیناً جو ہے میرپور کے بڑے لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 22,000 ووٹ لینا
یہ ریکارڈڈ ووٹ تھے جو لیے تھے یاسر صاحب نے، اور اتنی امیدیں لوگوں کی تھی، مگر پتہ نہیں کیا وجہ کہ ان کو فنڈ نہیں مل رہے یا کیا ہو رہا ہے یا کیا وجہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا نا کہ 50 کروڑ روپے فنڈ یاسر بھائی کو مل گئے، وہ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹاکیاں لگ گئیں، سڑکوں کے اوپر مٹی ڈال دی، تھوڑا سا پیچ ورک کر دیا۔ 50 کروڑ روپے میں یہی کام ہوا ہے کیا؟ دیکھیں جی، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 50 کروڑ ان کو ملے ہیں۔ ہم نے تو دیکھیں نا، ہم نے تو یہ بھی، وہ کدھر گیا پیسہ جو اپ ریزنگ میں 3 بڑے میگا پروجیکٹ ملے تھے، کئی اربوں روپے میگا پروجیکٹ اور میگا کرپشن، میں اس کو میگا کرپشن کہتا ہوں۔ وہ میگا کرپشن کی نظر ہو گیا ہے وہ جو ہمارے 3 بڑے منصوبے تھے، جو ہماری آباء و اجداد کی دوسری دفعہ قبریں بیچ میں آئیں، اور چک ریام پل ابھی تک ہمیں 160 میٹر چک ریام پل نہ بننا، یہ بدقسمتی ہے میرپور کے لوگوں کی، اور یہ ان نمائندوں کی، اور حکومتیں 5 گزر گئی ہیں، اور سب نے یہی کہا، کسی نے کہا جی کہ میں دسمبر میں گاڑی چلاؤں گا اس کے اوپر، وہ بھی چلے گئے، ان کے بھی ہم دیکھتے رہے۔ وہ گنڈا پور صاحب، وہ پتہ وہ بھی چلے گئے، انہوں نے بھی کوئی نہیں گاڑی چلائی۔ ابھی بھی سن رہے ہیں کہ یہاں پہ جی ابھی پھر کوئی تیاری کر رہے ہیں، مگر ٹینڈر جب تک نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹینڈر کریں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ٹینڈر ہوتا ہے تو اس کو اتنا ڈیلے کر دیا جاتا ہے کہ پھر ایک دفعہ اس کو پھر نئی سرے سے منظوری کرانی پڑتی ہے، ریوائز ہو جاتے ہیں، اور اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ تو میں تو آپ کے اس وساطت سے جو ہے حکومت تک، اور جو حکومت چلانے والے ہیں ان کو یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ اس میگا کرپشن کو پکڑیں، ان کو الٹا لٹکائیں۔ یہ جو میرپور میں محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ ان اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے، اور ہمارے بڑے میگا پروجیکٹس میں جتنی میگا کرپشن ہوئی ہے، ان سب کو پکڑیں اور چوک میں پھانسی دیں ان کو، تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ ہمارے جو منصوبے ہیں کس کس لوگوں نے کھائے ہیں۔ یا چلو یہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر دیں کہ ان کو ننگا تو کرے کہ کس کس نے کتنے پیسے کھائے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ کس نے کھائے ہیں۔ اور یہ بڑا افسوس ہے کہ پانی ڈیم ہمارا ادھر بنا تو وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں جی ہم، قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں جی ہم یہ پینے کا، انہوں نے وہاں سے لیٹر لکھا کہ اگر ان کو پینے کا پانی دے دیا گیا تو ہمارا پانی کم ہو جائے گا۔ تو خود کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ہمارا پانی روکنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں نا، یہ آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے اندر کا مجاہد باہر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم میں کئی ارب روپے جو انہوں نے کرپشن کی نظر کی ہے، اس پہ بھی بات کر لی۔ 6-7 ارب روپے چک ہریام برج کے حوالے سے، یہ بھی بات آپ نے کر دی۔ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کی بات ہو گئی، سیوریج اسکیم بھی اس میں شامل تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے ہمارے یہاں پہ شعبے کام کر رہے ہیں، کمشنر آفس، ڈپٹی کمشنر آفس، ADCG آفس، پولیس کے جتنے محکمے ہیں، جتنے دیگر ادارے ہیں، کیا آپ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ پبلک منی سے جو تنخواہ لیتے ہیں، کیا یہ حلال کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر کوئی کوشش تو کرتا ہے حلال کرنے کی، مگر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ جب سیاسی طور پہ پوسٹیں لگائی جائیں، یعنی کہ جو سیاستدان اپنی مرضی کے انتظامیہ لگاتا ہے، اپنی مرضی کی وہ مطلب ہے آفیسرز نامزد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ کام بھی جو آفیسرز ہیں وہ میرپور میں آ کے وہ میرپور سے ٹرانسفر نہیں ہونا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میرپور میں جو ہے وہ میرپور ہی ان کو پسند آ جاتا ہے، تو یہاں کے لوگ بڑے محبت والے ہیں، اور محبت سے جو ہے بڑا کچھ انعام کا نام بھی چلتے ہیں، تو محبت کی بات ہے۔ تو قبر کی مٹی چاہے میرپور کی ہو، چاہے تاؤبٹ کی ہو، چاہے حویلی کی ہو، چاہے راولہ کوٹ کی ہو، چاہے مظفر آباد کی ہو، قبر تو ایک جیسی ہوتی ہے مجاہد صاحب۔ جی ظاہر ہے جی، اگر اس چیز کو اگر سوچا جائے تو میرا خیال ہے کوئی کرپشن ہوئی نہ کسی محکمے میں، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ ان لوگوں کی بھی، ملازمین کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، جب ان کو جو لگاتے ہیں وہ پھر ان سے کام بھی الٹے سیدھے لیتے ہیں۔ اچھا بتائیں جی، یہ جو بجلی کی تحریک چلی، 40-50-60 ہزار لوگ آپ نے چوک شہیدہ میں اکٹھے کیے کامران طارق صاحب کے ساتھ، آپ تاجروں نے سب سے زیادہ پبلک کے ساتھ مل کے آپ نے
چیزیں کیں. سنا ہے کہ آپ کو پھر ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, کہا گیا آپ کو ٹیکس کے نوٹس بھیج دیں گے. یہ افواہیں ہیں ساری. جی جی. ایسی لوگ شرارتی, میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں شرارتی کہیں کے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ٹیکس لگا دیں گے, آپ کو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. دھمکیاں دیں لوگوں نے آپ؟ جی یقیناً آپ نے بڑا یہ کویشچن جو کیا ہے, یہ کوئی دھمکیاں جو ہے کسی ایک کو نہیں دی, بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو ملی. مختلف جگہوں سے ٹیلی فون بھی کروائے گئے اور بڑی بڑی دور سے, اور دھمکیاں دی گئیں آپ کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. مگر یہ ان دھمکیوں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. ہم یہ دھمکیاں بڑے عرصے سے سننے والے لوگ ہیں. ہم آج نہیں, ہم نے منگلا تک آپ کو پتہ ہے کہ 2 تحریکیں ہم نے چلائی ہیں. میں اور ڈاکٹر حنیف صاحب پراٹھے لے کے گئے تھے. پراٹھے لے کے آپ گئے تھے, تو جو ہے آپ نے ہمارے ساتھ ہی تو رہے ہیں. تو چولی اللہ دیتا صاحب, پھر اس کے بعد کرونا جب آیا تو اس وقت ہمیں گرفتار کر لیا گیا. جی جی. تو وہ گرفتاری بھی ہم نے جو ہے اللہ جنت بخشے چودھری اللہ دیتا صاحب کو, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس گرفتاری میں. تو انہوں نے, سچی بات ہے کہ میں آپ سے آج یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ چودھری اللہ دیتا صاحب نے ہمارے حوصلے بڑے بلند کیے. جب ہم سب نے مل کے, جو بھی ادھر ہمارے 7-8 لوگ تھے, ہم نے کہا جی کہ یہ ہمارے مطلب سینئرز ہیں اور وہ بیمار بھی تھے بیچارے, تو ہم نے کہا جی کہ ان کو کم از کم آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا جی میں اپنی دوائیاں گھر سے منگوا رہا ہوں, مگر جب تک آپ لوگوں کو نہیں چھوڑتے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. تو یہ کریکٹر تھا چودھری اللہ دیتا صاحب کا, اور ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا. یہ نہیں, آپ نے بتا دیا. لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا, باتیں نکل جاتی ہیں کہ دھمکیاں ان کو بڑی بڑی ملیں, ٹیکس کے نوٹسز کی دھمکی بھی ایک ہوتی ہے تاجروں کو ڈرانے کے لیے, اور بھی دھمکیاں ملیں. تو پھر آپ ڈر گئے, پھر آپ نے ہتھیار ڈال دیے, یا آپ نے وکلاء نے تحریک تو ختم کر دی شاید ایک لحاظ سے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو تحریک ختم نہیں کی, قائم ہے آپ اپنی ہم تو اپنی باتوں پہ قائم ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ, اسی میری شاپ پہ جو ہے ہمارے جو معزز وکلاء یعنی کہ صدر بار اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی جو سابق صدر تھے, وہ بھی آئے, اور کافی سارے لوگ یہاں پہ میرے پاس آئے, اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور ہمارا شٹر ڈاؤن ہم نے اعلان کر دیا ہے, مگر آپ شٹر ڈاؤن جو ہے کال آپ ہمارے ساتھ جو ہے یہ کریں. ہم نے 2 دفعہ ان تھریڈوں کے باوجود ہم نے جو ہے کروڑوں روپے کا لاس کیا ہے. تیسری دفعہ ہم نے آدھا دن ہڑتال جو ہے وہ کی, مگر نہ اس کے بعد ہم ابھی ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, اس پہ بے شمار لوگ اب روزانہ سوال کرتے ہیں کہ جناب صدر بار آپ بتائیں ہمیں کہ اب ہم کیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر بار کا ایک پیغام, ہمیں ایک میسج آیا ہے کہ میرے پاس ہمارے سارے مطالبات منظور ہو گئے ہیں, مگر مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے بتانا نہیں. تو ایک صرف رہ گیا ہے, تو وہ ہم جو ہے نا وہ ریٹس جو ہے وہ مقرر ہونے رہ گئے ہیں. تو ابھی ہم اس انتظار میں ہیں کہ اگر جو بھی مطالبات منظور ہوئے ہیں وہ آپ صدر بار سے, میں آپ کی وساطت سے, اور پہلے بھی ہم ان سے کہہ چکے ہیں کہ آپ وہ اس کو بتائیں نا کہ کون کون سے مطالبات پورے ہو گئے ہیں اور کون رہتے ہیں. مگر ایک بات تو ہمیں سامنے پتہ چلی ہے کہ 30 لاکھ روپیہ ان کو فنڈ ملا ہے, اور وہ بھی کوئی کسی سابق وزیر اعظم نے روکا دیا ہوا تھا, تو انہوں نے روکا ہوا تھا, تو وہ ریلیز ہوا ہے. اچھا, ویسے تو کوئی کالونیاں اور کوئی چیمبر ان کو دینے کا یا کچھ اس طرح ہوا ہے, مگر یہ پروپیگنڈا ہے یا صحیح ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. میں نے تو جو سنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, آپ تاجر آدمی ہیں, اتنے اچھے بزنس مین ہیں آپ, ماشاءاللہ چھوٹی سی دکان سے محنت کرتے کرتے اتنی بڑی دکان آپ نے بنا لی. اچھا ماشاءاللہ سمجھدار قسم کے آپ ٹریڈر ہیں, دیانتدار بھی. آپ خود کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ دیانتداری سے سارا کام ہو, نمازی پرہیزگار بھی ہیں. یہ اتنی بڑی تحریک اگر پراپر اس کی قیمت لگتی تو کتنے کروڑ کی بکتی, کتنے ارب روپے کی بکتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں آپ کو اور تو کچھ نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنے ارب کی بکنے کے لیے بنی تحریک چلی تھی, یا کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ اصل واقعات جو ہے کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں. اچھا, تو ابھی کچھ امید 9 مہینے سے امید سے ہم, تو وہ امید سے یہ ہم ابھی پتہ نہیں کہ وہ امید کب نکلتی ہے.
تو 9 مہینے میں تو آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ نکل ہی آ جاتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ ابھی تک تو ہم اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ پرائم منسٹر صاحب دینا چاہتے ہیں آپ وہی ہمیں دے دیں، اسی کا نوٹیفیکیشن کر دیں، مگر اس پہ بھی ہمیں انتظار ہے، وہ مطلب ہے کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ اچھا، انجمن تاجران کے بعض لوگ ہمیشہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نئے ایس پی صاحب یہاں میرپور تشریف لائیں اور گلدستے اور ہار اور پھل اور پھول اور مٹھائیاں لے کے وہاں پہنچ جائیں، نئے کمشنر صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب آئیں تو ان کی خدمت میں فوراً جا کے کوئی چیز پیش کریں اور ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں۔ مجھے یقین ہے آپ کی ایسی خواہش تو کبھی نہیں رہی۔ دیکھیں جی، یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا۔ ایک بات جو ہم نے اپنے طے کی ہے نا، وہ طے کیا کہ ہماری تنظیم غیر سیاسی ہوگی، صحیح، اور دوسری جو بات ہم نے طے کی ہے کہ گلدستہ کلچر ختم۔ ہم کام کرنے والے کو سلام کریں گے، سلوٹ ماریں گے، اس کی خدمت میں حاضر بھی ہوں گے بغیر گلدستے کے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، مگر جو کام نہیں کرے گا اس کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے اور اس کو بے نقاب بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صوفی زمان مرحوم کا میں نے سنا ہے کہ کوئی مظلوم ان کی دکان پہ ان کے پاس چلا جاتا، وہ دکان خالی چھوڑ کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، چاہے تھانہ ہوتا چاہے کوئی بھی آفس ہوتا، وہاں پہنچ جاتے اور کہتے کہ یہ اس کا جائز کام ہے، کرو، اور اگلا بندہ کان بھی پکڑتا تھا، کام بھی کرتا تھا۔ گویا آپ وہی جرت اب دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ بھی بڑا اچھا کویشچن ہے کہ یہی جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور میں بیٹھا ہوں، جی، جب میں اکیلا صدر تھا 2003 سے لے کے 2006 تک، جی، تو اس وقت یہ اسی جگہ پہ ڈپٹی کمشنر میرپور، ایس پی میرپور اور جتنے دیگر محکموں کے سربراہ ہیں وہ اس میری شاپ پہ آ کے میرے ساتھ میٹنگ کیا کرتے تھے، اور شہر کے جو معاملات ہیں، جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے ڈسکس کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ میں کوئی طاقتور نہیں تھا، طاقتور اللہ تعالیٰ ہے، مگر میرے پیچھے جو ہے میرپور کے تمام تاجر، ایک آواز تھی میری، اور سب جو ہے ایک آواز میری سے پورا شہر بند ہو جاتا تھا۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ جب، کیونکہ یہ اکیلا صدر ہے تو اس کے یہ پاورفل ہے، اس لیے پاورفل ہے کہ سب تاجر اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ہی اور کچھ ہمارے سیاستدانوں نے، کچھ ہماری انتظامیہ نے اور حکومت نے یہ مل جول کے یہ تقسیم کیا تاجروں کو، اور ان کی قوت کو جو ہے تقسیم کیا، جس طرح کہ ہمارے پریس کلب کو بھی تقسیم کیا گیا انتہائی معذرت سے۔ وہ پہلے کہتے ہوتے جی کتنی تنظیمیں ہیں جی آپ کی، اب ہم پوچھتے ہیں جی کہ پریس کلب کی کتنی تنظیمیں ہیں، تو خیر وہ تو برابر ہو گئے، اور یہ نہ ان کا قصور ہے نہ ہمارا قصور ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ہے تقسیم کاری جو ہے یہ انتظامیہ، حکومت اور سیاستدانوں نے کی ہے، تاکہ یہ پاورفل ہو گئے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ آج کا یہ انٹرویو میں یہاں پہ ناتمام اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ لائٹ سپورٹ جو ہماری ہے یہ جواب دے گی ہے، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میرپور میں آج کل۔ یہ پہلا حصہ سہیل شجاع مجاہد صاحب کے انٹرویو کا آپ نے دیکھا، دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی جلدی ریکارڈ کر کے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انکشافات انہوں نے بہت سارے کر دیے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں، JNK نیوز ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، یوٹیوب، جتنے ہمارے پیجز ہیں، جتنے ہمارے چینلز ہیں، آپ اس پہ بھیجیے۔ ہم سہیل شجاع مجاہد سے منت ترلا کر کے ان سے دوبارہ وقت لیں گے، بڑے بھائی ہیں ہمارے، اور ان سے وہ تمام سوال آپ کے ناموں کے ساتھ پوچھیں گے جو آپ کے ذہنوں اور دلوں میں ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اینڈ گڈ بائے۔